صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سنیے گا اس بات کو ناظرین، کہ جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کے اہل و عیال اور مال و اسباب سب لٹ گئے. آج ناظرین کرام بنیادی طور پہ موضوع یہی ہے. کل ہم نے نماز کی فضیلتوں کے حوالے، اس کے فضائل کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی تھیں. آج انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں نماز نہ پڑھنے کی مذمت اور نقصانات کے حوالے سے بات کریں گے. لہٰذا آپ جہاں کہیں بھی تشریف فرمائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. بات یہ ناظرین کہ اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے کہ نماز بس نماز ہے. نماز دراصل عبادتوں کا تاج ہے. اس نماز سے سرکار علیہ السلام نے عشق کیا، اور اس نماز نے سرکار علیہ السلام سے عشق کیا. اس نماز سے اہل بیت اطہار نے عشق کیا. اس نماز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عشق کیا. اس نماز سے اولیاء کرام نے عشق کیا. اس نماز سے ہر وہ مسلمان عشق کرتا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی طور پہ عشق کرتا ہے. ناظرین کرام، حقیقت یہی ہے کہ ہم سب نے ایک دن مر جانا ہے. سب نے مر جانا ہے. جب ہم مر جائیں گے ناظرین اور قبر میں اتار دیے جائیں گے اور کل بروز محشر پھر کھڑے کیے جائیں گے تو اپنے رب کے حضور آپ جانتے ہیں نا کہ پیش کیے جائیں گے. تو سب سے پہلا سوال ہم سے ہماری نماز کے بارے میں ہوگا. یہ وہ کمپلسری کوشچن ہے جس کا جواب ہمیں ہر صورت بہر طور دینا ہوگا، ورنہ قدرت ہماری زندگی کے پرچے پر فیل کی اسٹیمپ لگا کر ہمیں راندے درگاہ کر دے گی. ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلا فرض نماز کا حساب لیا جائے گا. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو وہ ناکام اور خسارے میں ہوگا. نماز ناظرین کرام وہ تحفہ ہے جسے اللہ نے خود اپنے محبوب کو معراج پر بلا کر عطا فرمایا. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ جس کو تحفہ دیا جاتا ہے نا ناظرین، تحفہ دینے والا اپنی حیثیت کو اور سامنے والے کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر اس کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہے. اب ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے ناظرین کہ جن کے قدموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی ہوں، جو دو عالم کے والی ہوں، جن کو جنت کے خزانے عطا کر دیے ہوں، اب ان کو ان کی شان کے مطابق کیا تحفہ دیا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. لہٰذا معلوم ہو ناظرین کہ اللہ کے نزدیک اپنے محبوب کے لیے معراج کے ملن کے موقع پر سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ و ارفع تحفہ اگر کوئی تھا تو وہ نماز کا تحفہ تھا. یہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ تحفہ دینے
کرنے والی ذات سب سے بلند، جن کو تحفہ عطا کیا گیا وہ خلق میں سب سے بلند، جس امت کے لیے عطا کیا گیا وہ امتوں میں سب سے بلند۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ اگر کوئی طاقتور حاکم ہمیں تحفہ دے، یا کوئی بڑا حاکم یا کوئی سرکاری کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا شخص اگر ہمیں کوئی تحفہ دے، کوئی ایوارڈ دے، تو ہم اسے اپنے گھر کی وال پر باقاعدہ سجاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور ہماری نسلیں بھی اس ایوارڈ کا حوالہ دیتی ہیں۔ تو جن کے لیے کائنات بنی ہو ناظرین، جن کے لیے امتی ہونے کا مطلب جن کے امتی ہونے کا ہم دم بھرتے ہوں، جن کے امتی ہونے پر ہم فخر کرتے ہوں، ناز کرتے ہوں، جن پر مر مٹنے کا ہم دعویٰ کرتے ہوں ناظرین، انہوں نے کتنے مان سے نماز کا تحفہ ہمیں دیا، اور ہم نے انہی کے دیے ہوئے تحفہ نماز کو مکمل طور پہ فراموش کر دیا۔ اس کے ساتھ کیا کیا ناظرین ہم نے کہ آج ہم اپنے کاموں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی جاب پر، اپنے دوستوں میں، اپنی تفریح میں، اپنے موبائل پر، اپنی انٹرٹینمنٹ میں اتنے مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم نماز ادا کریں۔ مؤذن حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ پکارتا رہتا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ پکارنے والا تو مؤذن ہے۔ توجہ رکھیے گا، پکارنے والا تو مؤذن ہے، لیکن پکار تو دراصل پالنہار کی طرف سے ہے، اور ہم اس کی پکار کو مکمل طور پہ فراموش کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس دنیاوی مالک کے آگے ناظرین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کا تو وقت ہے، اس کے سامنے سر جھکانے کا تو وقت ہے، مگر کائنات کے سب سے بڑے مالک، مالک الملک کے آگے جھکنے کا وقت نہیں ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے دیجئے کہ ہمارے پاس عیش و عشرت کے لیے تو وقت ہے، ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے تو وقت ہے، مگر چند لمحے اپنے پالنہار کے لیے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس نوٹ کمانے، نوٹ گننے، نوٹ لوٹانے کے لیے تو وقت ہے، مگر نمازی پر برسنے والی رحمتوں کو لوٹنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ناظرین۔ ہمارے پاس خود غرض اور بے حس انسانوں کے دروں پر جھکنے کا تو وقت ہے، مگر اپنی جبینوں کو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے اللہ کے در پر جھکانے کا وقت نہیں ہے۔ وہ کریم ہے ناظرین، وہ کریم ہے کہ 50 نمازیں فرض کی تھیں، یاد ہے نا آپ کو؟ 50 نمازیں محبوب کے صدقے 5 کر دیں، مگر ثواب پھر 50 کا رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگی۔ اور وہ قیامت کے دن جملوں پہ غور کیجئے گا اور ذرا دل تھام کے جملوں کو سن لیجئے کہ کتنی سخت ترین وعید ہے کہ وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ علامہ ابن قیم نے کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ حشر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی باتوں کی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں جن کا ذکر حدیث پاک میں آتا ہے ان میں پائی جاتی ہے۔ پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو وہ قارون کے ساتھ حشر کیا جائے گا، اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ ہوگا، اگر وزارت و ملازمت ہے تو حامان کے ساتھ ہوگا، اور اگر تجارت ہے تو ابی ابن خلف کے ساتھ حشر ہوگا۔ اب سمجھنے کی بات ناظرین یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی یا مسلمان ہونے کے باوجود بھی بالکل نماز نہیں پڑھتے، اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہ جملہ ادا کرتے ہیں صاحب ابھی کیا، ابھی تو جوانی ہے، نوجوانی ہے، پڑھ لیں گے، ادا کر لیں گے، تو ذرا سوچئے، وہ غور کریں توجہ سے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے۔ بس آخری باتیں عرض کر رہا ہوں ناظرین، ویل نامی ایک خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے، جس کی شدت سے، جس کی حدت سے، جس کی آگ سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے۔ یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگا جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ یعنی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے ناظرین کہ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگتی ہے تو ویل نامی وادی کو کھول دیا جاتا ہے جس سے جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ جو وقت گزار کے نماز ادا کرے وہ اس ویل نامی وادی میں ہوگا ناظرین۔ تو جو نماز ادا نہ کرے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، علمان الحفیظ۔ آج کا پروگرام آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ آئیے تعارف ہو جائے۔ سب سے پہلے ہمارے 3 شخصیات موجود ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ آپ تینوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ آج کا موضوع ایسا ہے کہ اس پہ ذرا کھل کے کلام فرمائیے کہ قرآن کی روشنی میں
جو نماز نہ پڑھنے والے ہیں، ترک کرنے والے ہیں، تساہل کرنے والے ہیں، غفلت برتنے والے ہیں، ان کی کیسے مذمت آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ عن الصلاۃ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہمیں دیا گیا ہے اس کے اندر یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ جوڑنے کی وعید، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کرنے کی وعید، جب کہ وہ اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ادھر سے کرم نوازی، عنایت جاری ہے، اور فرما دیا کہ تمام کائنات کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، اللہ کو تمام عبادتیں پسند ہیں، لیکن تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت نماز، اللہ، اور نماز میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ سجدہ۔ سجدہ، اللہ۔ تو سجدے کے اندر کیا ہے کہ وہ شیطان جس نے سجدے سے انکار کیا تھا اپنے آپ کو دور کر بیٹھا، جبکہ پہلے وہ قرب خداوندی پر فائز تھا۔ اللہ، تو فرمایا کہ اس نے انکار کیا تو وہ راندہ درگاہ قیامت تک ہزاروں سالوں سے اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ اللہ، اور لعنت کا بھی مفہوم اس کے لیے یہ ہے کہ جتنے لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں اس کے لیے ہر لعنت کے بدلے قیامت کا عذاب شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ۔ اب اس بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ وہ دیکھو ایک سجدے سے انکار کر کے اتنا بہت بڑا عذاب کا مستحق ہے، تم پر تو ہر روز کئی سجدے فرض۔ اللہ، اللہ۔ اب سوچنے کا مقام یہ ہے کہ نماز کے اندر ہے کیا؟ فرمایا یہ نماز تم لوگوں کے درمیان میں نفاق پیدا کرے گی اگر چھوڑ دو گے تو۔ اچھا، اگر تم نماز چھوڑو گے قیامت میں تو جو ہونا ہی ہے دنیا کے اندر ہی اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تم لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ جب تم دنیا میں اللہ سے منہ موڑو گے، فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم تو اللہ کے در کے بھکاری ہو، اور بھیک مانگنے کے لیے اللہ کا گھر ہے وہ مسجدیں ہیں، اور اس مسجد کے اندر آ کے جھکنا ہی تو تمہارا بھیک مانگنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب نماز مکمل کر لیتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگتا کیا۔ یہ ہے فقراء الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو لوگ اس سے منہ موڑتے ہیں وہ اتنے اپنے آپ کو غرور و تکبر کا پیکر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بھی نہیں مانگتے، اللہ، اور پھر اس طرح جس طرح خود اللہ نے چاہا۔ فرمایا سن لو، انما یرید الشیطان، یہ شیطان کی چاہت ہے، شیطان یہ چاہتا ہے یوقع بینکم العداوہ والبغضاء، تم لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے۔ اس کے لیے اس کے ہتھ کنڈے کیا ہے؟ کس سے تمہارے درمیان نفاق اور نفرت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے؟ ان میں سے یہ ہے کہ وہ تمہیں روکتا ہے عن الصلاۃ، اللہ کے حضور نماز پڑھنے۔ اللہ اکبر۔ جب نماز سے رک گئے تو اب آپس میں کہو پیار و محبت ہو تو یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والے رب کی محبت سے تم نے منہ موڑا۔ اب تم چاہتے ہو کہ ہم آپس میں محبت کریں تو یہ ناممکن ہے۔ اگر آپس میں پیار و محبت کا فروغ چاہتے ہو، معاشرے کو آپس میں امن اور سکون کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ نماز ادا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح فرمایا۔ کچھ لوگوں کا حال بیان کرتے، فخلف من بعدہم خلف، جو لوگ گزرے ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، یہ نمازوں کو ضائع کر رہے، اللہ، اپنے بڑوں کی برکتوں کو ضائع کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ جن لوگوں کا اللہ نے تمہیں وارث بنایا، وراثت تو مل گئی، اس کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ نمازیں پڑھنا تھا، تم نے وہ چھوڑ دیا، اپنے اسلاف کی میراث کو اپنے آپ سے گم کر دیا۔ پر میں اس کا رزلٹ کیا ہو گیا؟ فسوف یلقون غیا، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب غش کے اندر داخل کرے، اور غش جہنم ہے۔ اور جنید صاحب، جہنم کی وہ وادی ہے غش، جس کے اندر اس قدر تپش اور اس قدر اس کے اندر جھلسا دینے والا ماحول ہے کہ انسان کیا، انسان کے ساتھ کوئی بھی بڑی سے بڑی مخلوق، یہاں تک کہ جن فرشتوں کو اللہ نے اس کے اوپر معمور کیا وہ بھی اس سے بنا مانگتے ہیں، حالانکہ ان کو برداشت کرنے کی سکت دی ہے لیکن وہ بھی اس سے گھبراتے ہیں۔ فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمی جہنم میں جائیں گے، پوچھا جائے گا ہاں یہاں کیسے ہے؟ یہاں کیسے؟
تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت تھی. اور اسی کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ فرشتے پوچھیں گے تمہیں تو اللہ نے نبی آخر الزمان کی امت بنا دیا, جو سراپا رحمت للعالمین تھے, ان کا کلمہ پڑھ کے تم جہنم کے اس درجے پر پہنچ گئے ہو. تو وہ کہیں گے ہمارا جرم بہت بڑا ہے, قالوا لم نک من المصلین, ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. اب دیکھیے جنید صاحب, اس میں سب سے بڑی بات آقا نے کہا ہے نماز پڑھو, آخری بات, آخری میسج بھی ہے نماز پڑھو, 3 مرتبہ, اور پھر بار بار الصلاۃ 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 کہہ کر ہمیں اس کی, اور پھر اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے. ہمارے لیے اس میں وعید ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے اپنا آخری آ کر خطاب فرمایا تھا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کاندھے پر حضرت علی پاک کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے آ رہے ہیں, اور آپ کے پاؤں زمین پہ گھسیٹتے آ رہے ہیں, لکیریں بن رہی ہیں. یہ بتا دیا کہ اگر میں اللہ کا محبوب ہو کر اللہ نماز کو ترک نہیں کر رہا تو تم کون ہو بھائی؟ تمہاری اوقات, اصل بات یہ, میں ظاہر ہے وہ جملے اس طرح سے نہیں ہے وہاں پہ حدیث پاک میں, لیکن میں تو اس بات کو اس طرح لیتا ہوں, جب سرکار علیہ السلام کا یہ عمل ہے تو ہماری اوقات کیا ہے صاحب؟ ہماری اوقات کیا؟ ڈاکٹر جامی صاحب ذرا یہ بتائیے, آپ چونکہ ظاہر تصوف آپ کا بڑا شعبہ ہے, صوفیہ کے نزدیک جو ترک نماز کے نقصانات ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ اگر انسان پڑھے تو بس پھر اس کا دل ہل کے رہ جاتا ہے. جو کیفیت قرآن کی ہے ذرا بتائیے, وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر کے نماز ادا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیہ نے نماز کو انسان کو سمجھانے کے لیے, جیسے انسانی جان کے ساتھ سانس کا رشتہ بڑا ضروری ہے, جب تک انسان سانس لینے کی استعداد نہ رکھتا ہو تو وہ انسان مردہ ہو جاتا ہے. اللہ. تو نماز دین کے معاملے میں سانس کا وہ جو رشتہ ہے, جو اس کے روح کو, اس کے دل کو وہ تازگی اور راحت بھی عطا کرتی ہے, اور اس کو مردہ ہونے سے بچاتی ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہی وجہ تو تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تارک صلاۃ کے لیے جو لفظ فرمائے, من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر, یعنی جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی حقیقت میں وہ کفر کے قریب تر چلا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نماز کا ترک کرنا ہے, جب تک ہم اپنے دماغ کو, دل کو اور روح کو یہ ایک پاکیزہ عمل کی مسلسل خوراک نہیں دیں گے, یہ ہماری باڈی مادی تقاضوں کے ساتھ وابستہ ہے, تو اس کو جب تک پانی, کھانا پینا, ہوا نہ ملے تو یہ جسم نحیف بھی ہوتا ہے اور ایک مرحلے پر آ کر مر بھی جاتا ہے. بعین ہی اسی طرح یہ جو نماز ہے جو تمام اعمال صالحہ کا مجموعہ ہے, وہ تاج ہے, بلکہ تاج ہے. اس کو جب کوئی چھوڑ دے تو اس کا جب دل مردہ ہوتا ہے تو وہ جو الستو بربکم قالوا بلا کا وعدہ لے کر آیا تھا وہ اس کو بالکل بھول جاتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ نے انسان کے قلب کو, نفس کو جو صلاحیت دی ہے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اس کو فجور اور تقوی کی صلاحیت بھی حاصل ہے اور اس کا حد امتیاز بھی حاصل ہے. تو نماز نہ پڑھنے سے وہ حد امتیاز بھی ختم ہو گیا. وہ فجور کا اور تقوی کا جو ایک بیلنس تھا وہ بھی ضائع کر بیٹھا. اب لگتا ہے یہ کہ بندہ اندر سے نماز کا تارک ہونے کی وجہ سے فجور اور گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس جاتا ہے, اتنا پھنس جاتا ہے کہ دوبارہ اس کو اٹھانا اور اس کو زندہ کرنا اور اس کو کامل مسلمان بنانا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ. صوفیہ کے بارے میں بتائیے. صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ کون سا ہے, تو صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے بڑا گناہ کبیرہ ترک صلاۃ ہے. اللہ. چونکہ ترک صلاۃ انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں دوسرے گناہ کبیرہ نہیں لے جاتا. تو ہم تو یہ کہہ رہے اتنا بھی تو جوانی ہے, نوجوانی ہے, پڑھ لیں گے, پڑھ لے گا, اتنا پریشر کیوں دے رہے ہو جائے گا, زندگی پڑھی ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں. تو بس وہی نا, ہمارے ہاں چونکہ یہ غفلت کے مظاہر زیادہ ہیں, شاید ہمارے مبلغین نے بھی اپنے منبر و محراب پر نمازوں پر اتنا زیادہ زور نہیں دیا, اور ہم نے صرف عشق و محبت کی باتوں کو اتباع نبوی کے ساتھ جوڑ کے نہیں دکھایا. ورنہ قرآن کا آپ پیغام پڑھیں
تو جہاں بھی محبت ہے وہاں اتباع ہے، اور اطاعت اور اتباع میں بنیادی فرق یہی ہوتا ہے کہ اطاعت کا معنی ہوتا ہے کہ آپ بات مان لیں، اتباع کا معنی ہوتا ہے بات ویسے مانیں جیسے ماننے کا حق بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ اتباع جب تک ہم عاشق لوگ نہیں کریں گے اور عشق رسالت والے نہیں کریں گے، ہم ویسے تو کہتے رہتے کہ بہت سارے دیگر لوگ جن کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو ہم کامل مومنین کے درجے میں نہیں رکھ سکتے، ان کے ہاں تو یہ مظاہر زیادہ ہوں، اور جو عشق کا دامن پکڑنے والے ہیں اور عشق اہل بیت اور عشق صحابہ کی باتیں کرنے والے ہیں، ان کا جب سیرت و کردار دیکھیں اور ان میں تارک صلاۃ بھی نظر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بات کو سمجھنے میں کہیں غلطی کی ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بات کو سمجھ نہ سکتے۔ اب بات آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آ گیا اس وقت، میں چاہتا ہوں احادیث کی روشنی میں ذرا آپ بتائیے کہ نماز نہ پڑھنے والوں کی جو مذمت آئی ہے، وعیدیں آئی ہیں، اب اس میں ایک واقعہ کیسا کمال ہے، اور عموماً ہمارے یہاں واقعہ جو ہے مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، وہ جو اس آخری جملے سرکار علیہ السلام کے، اس کو جو ہے وہ کوٹ نہیں کیا جاتا، وہ ان کوٹ کی، مطلب وہ دیکھیں نا سرکار علیہ السلام سے جب وضو کا پانی رکھ کے مطلب یہ عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے، سرکار علیہ السلام کی جوش رحمت پوچھتی ہے کیا چاہیے، مختصر میں صرف سوال کی صورت میں فلوٹ کر رہا ہوں کہ سر ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، جنت مانگی وہ تو دے دیا، اور مانگ کیا مانگتا ہے، لیکن آخر میں سرکار نے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ ربیعہ یاد رکھنا کہ سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرتے رہنا۔ بتائیے ذرا احادیث کی روشنی میں یہ کتنے اہم ہیں سجدے اور نمازیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی میں اسی حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ربیعہ کو یہ سعادت حاصل تھی کہ نبی پاک علیہ تحیۃ و ثناء کو وضو کروایا کرتے تھے اور وضو کے لیے پانی پیش کیا کرتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت وہی معاملہ ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا میرے آقا مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں بھی میں یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو وضو کے لیے پانی پیش کروں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو ہو گیا، اس کے علاوہ کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو عرض کی آقا صرف یہی چاہیے، تو آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ جنت میں بھی میری رفاقت مل جائے تو پھر سجدوں کی کثرت کے ساتھ اپنی مدد کرنا، اللہ تیری اس خواہش کو ضرور پورا فرمائے۔ تو آج اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں، اور یہ شعر تو ہر ایک پڑھتا ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، تو آقا کس کے گھر تشریف لائیں، کس کے خواب میں تشریف لائیں، کسے سعادت عطا فرمائے، وہ تو اللہ کا انتخاب ہے، لیکن جنت میں تو یقیناً آقا تشریف فرما ہوں گے، اور وہاں تک اگر ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو ایک ہی طریقہ یہ ہے کہ کثرت سجود ہوگا، ہر وقت انسان جھکا رہے گا، میرا رب اس کے مقدر کو اتنا ہی بلند فرماتا چلا سبحان اللہ۔ متفق علیہ روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کہ اس میں جو وعید آئی ہے نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لقد ہممت، میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ان آمر بحطب فیحطب، کہ میں لوگوں کا حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے، ثم آمر بالصلاۃ فیؤذن لہا، پھر میں یہ حکم دوں کہ نماز کے لیے آذان دی جائے اور آذان دے دی جائے، ثم آمر رجلا، پھر میں کسی اور آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے، میں خود امامت نہ کرواؤں۔ صحابہ نے عرض کیا آقا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس جملے پہ روح کانپ جاتی ہے جنید بھائی، آقا نے ارشاد فرمایا ثم اخالف الى رجال فاحرک علیہم بیوتہم، اس کیفیت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ میں باہر نکلوں اور دیکھوں کون سے لوگ نماز کے لیے نہیں آئے، تو میں نے جو لکڑیاں جمع کی ہیں وہ لے جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ رحمت للعالمین کے جملے، یہی میں عرض کر اللہ 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 اللہ، جو چوٹی پر بھی رحمت فرماتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے ان کے بیوی اور بچوں کا خیال نہ ہو تو میں یہ عمل کر گزروں، یہ متفق علیہ روایت۔ اور ایک اور روایت جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ چند نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں عموماً سستی ہوتی ہے، وہ فجر اور عشاء کی نماز ہوتی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا لیست صلاۃ اثقل علی المنافقین، آپ نے یا مومن نہیں کہا،
مومن کہا ہی نہیں، کہا یہ منافق ہیں جن سے فجر اور عشاء میں سستی ہوتی ہے، اگر وہ جان لے لو یعلم منافق جہنم میں کہاں ہوگا، یہ بھی ایک جملے میں وضاحت کر کے بات آگے بڑھا دیں۔ میرے آقا نے ارشاد میں اگر وہ جان لینا ان دو نمازوں کا اجر کیا ہے، لآتوہما ولو حبون، انہیں گھٹنوں کے بل گھسٹ کے چل کے بھی نماز کے لیے نہ آنا پڑے تو وہ ضرور حاضر ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر پائیں گے۔ یہ تو آیات ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ اب اگر ہم نماز میں سستی کرتے ہیں تو انسان، جو آپ نے جملہ بولا نا کہ جوانی ہے تو بعد میں پڑھ لیں گے، بھئی پیدا کرنے والا جانتا ہے تم کون سی گارنٹی لے کر آئے ہو کہ جوانی تمہاری سلامت رہے گی؟ میں نطفہ سے علاقہ سے مدغہ بناتا ہوں، پھر جوانی میں واپس بلا لوں، دھیڑ عمر میں واپس بلا لوں، یا ارذل العمر وہاں تک لے جاؤں کہ انسان خواہشیں کرتا رہے کہ مجھے موت آ جائے، میں پھر بھی موت نہ دوں، یہ تو میرا فیصلہ ہے۔ لہذا جوانی پہ اکڑنے والے یہ نہ کہیں کہ نماز پڑھ کر استغفراللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ حقیقت میں اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اگلی سانس کا بھروسہ نہیں، جو سانسوں کے درمیان کی کوارڈز ہیں، یہ جو باہر نکلی پتہ نہیں اندر جائے گی کہ نہیں، اور جو اندر گئی پتہ نہیں باہر آئے گی کہ نہیں آئے گی، ایسا ہی ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا منافقوں کی نشانی یہ ہے قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالا، کہ جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو تکاسل اور سستی کی کیفیت میں جاتے ہیں، اور اگر کھڑے بھی ہو جائیں یراؤن الناس، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن کیا ہوگا جو آپ نے سوال کیا، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ایسے لوگ جو نماز زمانے کو دکھانے کے لیے ریاکاری میں پڑھتے ہیں، وہ نہ تو جنت والوں میں ہوں گے نہ جہنم والوں میں ہوں گے، میرا رب ان کا فیصلہ پھر اپنی مرضی سے فرمائے گا۔ اسے شرک اصغر بھی کہا گیا، یہ شرک اصغر بھی اس کو کہا گیا کہ تمہیں شرک اصغر کے بارے میں نہ بتا دوں، وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے اور کوئی دیکھ رہا ہو تو طویل کرتا ہے، کوئی بھی عمل جس میں ریاکاری ہو، چاہے زکوٰۃ ہے چاہے روزہ ہے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بتائیے جو منافق ہے وہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا، ولن تجد لہم نصیرا، اور اللہ کہتا ہے اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں۔ منافقین میں ایک جو مطلب کیٹیگری ہے وہ ان لوگوں کی بھی ہے جو فجر اور عشاء کی نماز نہیں ادا کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی متعددہ حدیث اس حوالے سے، اور آپ نے جو انٹرو میں بات کی نا کہ آج ہم نماز میں جب سستی کرتے ہیں تو پھر ہم یہ رونا بھی روتے ہیں کہ برکت نہیں ہے رزق میں برکت نہیں رہی، زندگی میں برکت نہیں رہی، معاملات میں برکت نہیں رہی۔ تو ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو دردہ نے اسے روایت کیا، اس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اس میں نقصان کیا ہوگا۔ ابو دردہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل یعنی رسول اکرم علیہ تحیت وثنا نے مجھے وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا وَإِن قُطِعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر تیرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں اور تجھے جلا بھی دیا جائے تو پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ لہذا جو آپ نے جملہ بولا کہ اگر ہم نماز ریا کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ بھی شرک ہوگا، اور اس سے بھی منع فرمایا۔ اور آگے آقا نے کہا وَأَلَّا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، کہ جو فرض نماز ہے اسے جان بوجھ کے نہ چھوڑنا، اگر چھوڑو گے فقد بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی ذمہ داری اٹھا لے گا، پھر تمہارے معاملات میں کوئی برکت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، پھر اللہ برکتیں بھی عطا نہیں۔ اس کے بعد رہ کیا گیا، جب اللہ ہی جو ہے وہ اپنی نصرت، اپنی مدد، اپنی رحمت اٹھا لے تو بندے کے ہاتھ میں پھر رہ ہی کیا جائے گا۔ محمد اسماعیل صاحب کالا باغ ڈیم سے ہمارے ساتھ ہیں، کالا باغ ڈیم کے قریب سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جنید بھائی بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اللہ آپ کو اسلام کی دے، 92 کو برکت دے، اور جتنی علماء کرام تشریف فرمائیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو نمازیں رہ جاتی ہیں تو ان کے قضا ہو جاتی ہیں، ان کے متعلق یہ ہے کہ ان کا کفارہ یا ان کی قضا نماز کیسے ادا کی جائے؟ قضا نمازوں کے لیے کیا کیا جائے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ بہت اچھی سوچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ مسز عبدالکلام واہ کینٹ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ۔ بہت معلوماتی پروگرام ہے، میں ریگولر اس کو دیکھتی ہوں۔ جزاک اللہ جی، پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ قضا نمازیں جو ہیں اگر آپ کو صحیح تعداد یاد نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بالکل، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار بھی بتائیے۔ بالکل آپ کو بتائیں گے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مختصراً ذرا علامہ صاحب کوئی قضا کے حوالے سے کیا کیا جائے؟
قضا کا کیا؟ قضا نمازیں اگر رہ گئی ہیں تو تعداد کا پتہ نہیں ہوتا تو کیسے ادا کیا جائے مختصراً، تاکہ اس کے لیے یہی طریقہ کار ہے کہ وہ پہلے فجر کی نمازیں ادا کرنا شروع کریں، اس کی قضا، اور نیت یہ کہ جو میری لاسٹ ہے نا وہ قضا ہوئی، میں وہ ادا کر رہا ہوں، تو جب یہ ادا کر لے گا تو اب اس سے پچھلی چلی گئی، یہ ادائیگی میں آ گئی، تو اس طرح وہ پڑھتے رہیں، اور اس کے لیے آسان طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حساب لگا لیں. آپ کی ایج جو ہے وہ بلوغت کے بعد سے 10 سال کے بعد کنسیڈر کریں اور اس کو اندازہ کریں کہ آپ اس عرصے میں کتنی نمازیں روزانہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور جتنی چھوٹی ہیں ان کا اندازہ کر کے پھر اس طرح پہلے فجر کی ادا کرتے رہیں، پھر ظہر کی، اور پھر عصر اور مغرب اور عشاء کی. تو فجر کی سنتوں کے بھی ساتھ اور عشاء کے وطروں کے بھی ساتھ باقی سب کے فرائض کی اس طرح وہ ادا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب وقفے سے لوٹوں گا انشاءاللہ تو علامہ صاحب سے بات کا آغاز کریں گے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں یہ کفر کی طرف معاملہ کیوں چلا جاتا ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں گا صاحب، ہم جہنم کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں صاحب اسکالرز ڈراتے ہیں. آج اسکالرز ڈرا نہیں رہے ہیں، کل ہم نے فضائل پہ بات کی، آج آپ کی آنکھیں کھول رہے ہیں کہ ایکچولی ہے کیا. اس جہنم کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا. میں آپ کو ذرا وقفے کے بعد بتاؤں گا کہ جہنم ہے کیا. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ بات ہو رہی ہے بے نمازیوں کے حوالے سے. قرآن اور سنت کی روشنی میں جو نماز نہ پڑھنے والے ان کے لیے کیا مذمت آئی ہے، کیا نقصانات ہیں، کیا وعیدیں. ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ناظرین، میں سمجھتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ہم حقیقت کو سمجھتے ہوئے بھی حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے، یا یوں کہیے کہ ہمارے سامنے ایک تلخ تصویر موجود ہوتی ہے لیکن ہم اس کے باوجود اس سے صرف نظر کرتے ہیں. جب بھی علماء کرام جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں تو میرا خیال ہے شاید ہم جہنم کو ایسے ہی سمجھتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کوئی گھر ہوگا، کوئی عمارت ہوگی اور اس کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی. ایسا نہیں ہے صاحب، یہ بیونڈ دی امیجنیشن. بیان کرنے والے بیان کریں، احادیث میں تذکار پاک ملتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں، شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ جہنم میں سے ناظرین روایتوں میں آتا ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کا ناکہ کیا ہوتا ہے آپ نارملی دیکھتے ہوں گے، آپ پرونے کے لیے سوئی استعمال کر، سوئی کے ناکے کے برابر اگر سوراخ کر دیا جائے تو اس کی شدت اور اس کی حدت اور اس کی تپش سے پوری دنیا جل کر بھسم ہو جائے. یہ جہنم کی شدت ہے ناظرین، اور اتنی شدت ہے کہ جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر، اب ذہن میں رکھیے گا، دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے کہ دلہن پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. اب صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کیا کسی نے آج تک دنیا کی ایکسٹریم آگ دیکھی ہے؟ ہم صرف مختلف چینلز کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لاوا ہے، لاوا پھٹ گیا یہاں پہ، ایکسٹریم آگ کا نہیں پتا. تو جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی ایکسٹریم آگ میں ڈالا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن پھولوں کی سیج پہ سو جاتی ہے. تو خدا نخواستہ ناظرین، ترک نماز کی وجہ سے واقعی اگر جہنم رسید کر دیے گئے تو پھر انسان کہاں پر کھڑا ہوگا؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا. علامہ صاحب، یہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کفر تک جو ہے مطلب بات چلی جاتی ہے، کیوں چلی جاتی ہے؟ تو پہلے تو یہ بتائیے. دوسرا، اس کی زندگی میں جو بے برکتی ہو جاتی ہے پھر وہی بات ہے کہ وہ جہنم میں کیوں ڈال دیا جاتا ہے؟ یعنی اتنا شدید ترین معاملہ، ذرا اس حوالے سے بتائیے. جنید صاحب، اس حوالے سے میں جو کفر کی طرف لے جانا ہے اس کو اسی پس منظر میں دیکھتا ہوں، اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ان الفاظ کی طرف خصوصی توجہ فرمائیں. امام علی مقام سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ کربلا کے اندر جام شہادت نوش. اللہ
آج تک امت کو اس کا غم اور دکھ ہے۔ اللہ، یزید حکمران تھا، دلائل النبوہ میں امام بہقی نے بیان کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں بیان کیا ہے، ابن عساکر وغیرہ سب نے بیان کیا ہے۔ اہل مدینہ نے جو یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اس کے حکمرانی کا طوق اپنے گلوں سے اتار کے پھینک دیا، اس کے جرائم میں سے ایک جرم تو اہل بیت اطہار کی شہادتیں تھیں، اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے ان کتابوں کے اندر اور دیگر کتابوں میں، یترک الصلاۃ، اللہ، وہ نمازوں کا تارک تھا۔ اللہ 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 اللہ۔ جنید صاحب، بات یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اہل مدینہ کی نگاہ کے اندر جس طرح وہ شہید کرنا بڑا جرم تھا، نمازوں کو چھوڑنا بھی اتنا بڑا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب خود سوچئے کہ یہ یزیدی کام ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث پاک کرتی کہ جو لوگ نمازوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ نہیں کہ جو پڑھتے ہی نہیں، جو پیچھے رہ جاتے ہیں نمازیں ترک کریں، پھر اس کے بعد چھوڑتے چھوڑتے چھوڑنا شروع کر دیں، تو پھر قیامت کے دن ان کا حشر فرعون، نمرود، حامان اور شداد۔ اللہ 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 اللہ، کیسی بات ہے۔ یزید ایک سمبل ہے ظلم کا استعارہ، بالکل صحیح۔ اہل بیت اطہار کا سب سے بڑا ظالم، اور اس کے بعد کے اثرات آج تک اور قیامت تک رہنے ہیں۔ 100% صحیح۔ اس کے ساتھ نماز کو اگر برابر کر کے دیکھیں تو اب خود سوچیں کہ کیا ہم خود وہ یزیدی فعل سر انجام دیں گے؟ بالکل، فرعون اور نمرود اور حامان یہ تکبر کے سمبل ہیں، تکبر کے حضرت سمبل۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک خاتون آئی، اس نے عرض کیا میں نے گناہ کیا، حمل ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، میں نے اس کو بھی مار دیا، اب میں توبہ کے لیے آئی ہوں۔ فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تمہارے لیے توبہ کی کوئی گنجائش۔ اللہ، اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے مارا اور یہ گناہ کیے۔ جیسے ہی وہ گئی، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، آپ سے کہنے لگے پیارے موسیٰ، اللہ فرماتا ہے آپ کو لوگوں کے لیے نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا بنایا، تو آپ نے کیوں اس کو اپنے در سے پھیر دیا؟ آپ نے کہا اتنا بڑا جرم کیا اس نے، جبریل اتنا بڑا جرم، میں کیسے اس کو اگنور کر دوں؟ اللہ۔ جبریل نے کہا حضور اگر آپ یہ کہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو اس سے بھی شدید جرم نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ آپ کو اس سے اتنی نفرت ہے، اس سے بھی بڑا جرم نہ بتاؤں؟ وہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے بتاؤ۔ انہوں نے کہا جان بوجھ کے نماز ترک، بدکاری سے، قتل سے بھی بڑا جرم ہے یہ، جان بوجھ کے نماز، جان بوجھ کے نماز ترک۔ ہمارے یہاں تو عام سی بات ہے، میں جاب میں بیزی ہوں، میں کاروبار میں بیزی ہوں، میری کمٹمنٹ ہے، مجھے تفریح کے لیے جانا ہے، میں دوستوں میں ہوں، وقت نہیں مل پایا، ادا کر لوں گا، بس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ وہی عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک ہر نبی کو اللہ نے دی، اللہ اللہ، ہر نبی کی امت کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، بڑی خوبصورت تھی، لوگ آباد تھے، عالی شان محلات تھے، خوبصورت خواتین تھیں، مرد خوبصورت جوان، سب چلے گئے، عرصہ دراز کے بعد واپس آئے تو ملیہ میٹ ہوئی پڑی۔ اللہ حیران ہو گئے، یا باری تعالیٰ پہلے اتنی کرم نوازی اور اب اتنی نحوست کہ اب یہ ساری ویران ہو گئی، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ تو جواب دیا پیارے عیسیٰ، بات یہ ہے کہ اس بستی کو ایک چشمہ سیراب کرتا تھا، اچھا، اس کے اطراف میں جتنی فصلیں ہیں اسی سے سیراب ہوتی تھی، اللہ، ایک بے نمازی وہاں سے گزرا، اللہ، یعنی اس کی نحوست اتنی، اس نے اس میں سے پانی لیا ہے، اس کے ہاتھ ڈلے ہیں، اس ہاتھوں کی نحوست یہ ہوئی کہ پوری بستی کے اوپر سے ہم نے اپنی برکتیں اور رحمتیں اٹھا لی، اور آج آپ جتنی نحوست دیکھ رہے ہو یہ ایک بے نمازی کے ہاتھ ڈالنے کی۔ اللہ، اب مجھے ایک بات بتائیے ایک جملے میں تاکہ بات آگے بڑھائیں، ایک انون آدمی آ کر جو بے نمازی اپنا ہاتھ ڈال دے، اس کی نحوست کی وجہ سے یہ بے برکتی اور ویرانی ہو جائے، تو جو گھروں کے اندر موجود ہے نمازی ادا نہیں کر رہے اور پھر یہ کہتے ہیں ہائے اللہ مجھے جو ہے وہ مال نہیں مل رہا، دولت نہیں مل رہی، کام نہیں چل رہا، رزق نہیں، تو پھر بیماری آئی ہوئی ہے، پریشانی ہے، تو پھر یہ تو یہ ہوگا، یہ دنیا کے اندر ہے۔ اور دیکھیے حریش نامی ایک بچھو جس کی جسامت بیان کی جاتی ہے، آسمان اور زمین تک اس کی طوالت، اللہ، مشرق اور مغرب تک اس کی چوڑائی، اللہ، اور قیامت والے دن وہ ڈھونڈتا پھرے گا، وہ نظام بدل جائے گا، مشرق و مغرب معمولی ہوں گے، وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا میدان محشر کو اور پوچھے گا فرشتے سے میدان محشر کدھر ہے، تو وہ کہے گا تم نے وہاں کیوں جانا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے
5 قسم کے لوگوں پر مسلط ہونے کا حکم دیا وہ کیا؟ پہلا ان میں سے بے نمازی. اللہ، یعنی پہلا اس کا جو ہے مطلب ٹارگٹ بے نمازی ہوگا. پہلا ٹارگٹ بے نمازی ہے. تو اب دیکھیں ہمارے گھروں کے گھر بے نماز, محلوں کے محلے بے نماز. ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور کاروبار پہ جانا ہے, بچے کو رات دیر تک جگانا ہے کہ یہ سٹڈی کر لے. ابھی ایم ایس سی کر لی, ڈی ایس سی کر لی, ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی, ابھی سانس نکلا قبر کے اندر گیا, نماز کا حساب اس کے لیے تیاری نہیں کروائی. بچہ سویا رہے اس لیے کہ بے آرام ہے, اس نے ابھی ٹیوشن جانا ہے, اسکول جانا ہے. یہ تو ہمیں فکر ہے, لیکن یہ فکر نہیں ہے کہ جو اللہ نے کہا تھا میرے سے تم سے سب سے مضبوط رشتہ الصلاۃ معراج المومن. اللہ اکبر. بات آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر جامی صاحب, حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 15 باتیں بیان کی ہیں, نارملی لوگ اس کو حدیث مبارکہ کر کے بیان کرتے ہیں, آج یہ ذرا تھوڑی کریکشن بھی ہو جائے گی, کہ جس میں 6 دنیا میں مطلب جو بے نمازی ہے اس کے لیے یہ وعیدیں, 3 قبر میں اور 3 آخرت میں. ذرا وہ بتائیے, وہ تو بالکل روح ہلا دینے والی باتیں ہیں ساری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوفیاء کے بارے میں ہمیشہ یہ ذہن میں رہے کہ ان کے جو نکات ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہوتے ہیں. خوبصورت بات. اور اعمال صالحہ کی تاثیرات اور بے تاثیری کا جو تجربہ ان کو ہوا ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہوا ہوتا. اس لیے صوفیاء ایسی جگہوں پر ایک اتھارٹی بھی ہوتے ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک بے نمازی کو کیا سزائیں ملیں گی, تو آپ نے کہا کہ اس کو 15 سزائیں ملیں گی. 6 سزائیں تو ملیں گی اس کو دنیا میں, اور 3 سزائیں ملیں گی جب وہ مر رہا ہوگا. 3 سزائیں ملیں گی جب وہ قبر میں ہوگا, اور 3 سزائیں ملیں گی اس کو آخرت میں. پھر جب پوچھا گیا کہ 6 سزائیں دنیا میں کیا ملتی ہیں, آپ نے کہا ایک تو اس کے اندر سے نیکی کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا. یعنی صالحیت کا اور نیکی کی جو استعداد ہے یہ اس کی کمزور پڑنا شروع ہوگی. دوسرا فرمایا کہ اس کی زندگی میں اور وقت میں برکت تھی, وقت کے اندر بے برکتی آ جائے گی. آج ہم وقت کی صورت کا اور بے برکتی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ترک صلاۃ بہت زیادہ ہے, تو وقت کے اندر برکت ختم ہو گئی ہے. تیسرا فرمایا کہ روزی کے اندر اور رزق کے اندر بے برکتی آئے گی. یہ ساری ایک لمحہ روکیے, قطع کلام کی موضوع. ناظرین میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا, یہ جو 15 باتیں فرما رہے ہیں سب ڈاکٹر جامی صاحب, اس کو چاہیں تو لکھ لیجئے. آپ یقین مانیے آپ کے سارے مسائل کا یا سارے سوالات کے جوابات جو ہیں ان 15 باتوں کے اندر موجود ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. جی. تیسرا فرمایا کہ روزی کے اندر بے برکتی ہوگی. چوتھا فرمایا کہ چونکہ وہ نماز کا تارک ہے تو باقی جو وہ نیکیاں کر رہا ہے ان کی نیکیوں کی قبولیت بھی روک دی جائے گی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کے بعد نماز کا عمل یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. تو جب آپ ضروری کو چھوڑ دیں گے, بنیادیں چھوڑ دیں گے, اور بنیادوں کے اوپر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ بے سود ہوتی ہے, تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نیکی قبول ہونا بند ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ دعاؤں کی قبولیت بھی روک دی جائے گی. تو گڑ گڑا کے تم دعائیں بھی کرو گے اور فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے بندہ رو رو کے دعا کر رہا ہے, تو اب رہ کیا گیا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی دعائیں کس طرح قبول. اچھا, اور اس میں اور عجیب بات ہے, اولیاء اگر اس کے لیے دعا کریں تو اولیاء کو بھی کہہ دیا جائے گا کہ یہ تارک صلاۃ اس بندے کے لیے آپ دعا نہ کریں. یہ تو 6 سزائیں تھیں یہ زمین پر, اور جب وہ مرنے لگے گا 3 سزائیں اس کو دی جائیں گی. اس کو جب مارا جائے گا اور روح نکالی جائے گی بہت پیاسا ہوگا. دوسرا ہوگا کہ اچانک مرے گا. اور تیسرا یہ ہوگا جب وہ مر رہا ہوگا ایسے لگے گا کہ لکڑیوں کا, پتھروں کا اور مٹی کا وزن اس کے سینے پر اور اس کے کندھوں پر لاتی ہے. یہ تارک نماز کی سزائیں. یہ تارک نماز. آگے قبر میں. اچھا, یہ قبر میں 3 سزائیں ہوں گی. ایک تو قبر اس کو بہت زیادہ پسیجے گی اور تنگ ہوگی, اور اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی, اندھیرا بہت زیادہ ہوگا. اور تیسرا لکھا کہ منکرین اس کو جب سوال و جواب کریں گے تو وہ سوالوں کے جوابات نہیں دے سکے گا, اس کی زبان بند ہونے لگے گی. اب آخرت میں جو 3 سزائیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ سے جب اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے انتہائی غضبناک دیکھے گا. اور دوسرا یہ ہوا
کہ یہ ان لوگوں میں ہوگا جن سے حساب لازمی طور پر لیا جائے گا۔ اللہ تو بے حساب و کتاب بھی لوگ ہوں گے لیکن بے نمازی کا حساب و کتاب لازمی ہوگا۔ اور تیسرا یہ فرمایا کہ اگر اللہ کی خاص مصلحت پیش نظر نہ ہوئی یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ڈاکٹر صاحب فائنلی دیکھیں، نماز کو ضائع کرنے والے، نماز میں غفلت کرنے والے، تساہل برتنے والے، نماز کا ترک کرنے والے، یہ سارے جو لوگ ہیں، یا نماز کو نماز کے انداز سے ادا نہ کرنے والے، یا نماز کو اہمیت ہی نہ دینے والے معاذ اللہ۔ اب ایک طرف تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور دوسری طرف ترک نماز بھی ہے، یہ تو انتہائی متضاد باتیں ہیں، کیسے قبول ہوں گی یہ باتیں؟ جی آپ نے درست فرمایا جنید بھائی، کیونکہ عشق مصطفیٰ کا اور حب مصطفیٰ کا سب سے بڑا تقاضا تو اطاعت اور اتباع ہے۔ اگر اتباع نہیں ہے تو پھر ہم شاید اس دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو آج اللہ سے محبت کا دعویٰ زبان کی حد تک تو ہے، اور رسول اکرم علیہ تحیۃ و ثناء کی محبت کا دعویٰ زبان تک تو ہے، لیکن جب تک عمل میں نہیں آئے گا تو اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ تو ساری رات اگر محافل نعت میں صرف نعتیں پڑھتی جائیں اور فجر کی نماز نہ پڑھی جائے، اور سال کے بعد میلاد کے مہینے میں ہر روز میلاد کی محفلیں کی جائیں، لیکن اس میلاد کا جو مقصد ہے، بعثت کا مقصد ہے، اس پہ عمل نہ کیا جائے، بلکہ میں یوں عرض کروں گا کہ اگر ہم ناموس رسالت کے محافظ ہونے کے دعوے دار ہیں تو اس وقت تک یہ دعویٰ بھی پورا نہیں ہوگا جب تک سیرت رسول کے ہم محافظ نہیں بنیں گے۔ سیرت کے محافظ ہوں گے تو پھر ناموس کی حفاظت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اب میرے آقا کے معمولات کیا تھے نماز کے حوالے سے؟ قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن میں کہنا پڑا کہ آپ تھوڑا قیام کیجئے، یعنی اب میرے آقا اتنا قیام کرتے تھے کہ ام المومنین نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، اور میں عرض کرتی حضرت اللہ نے آپ کو اتنے مراتب، اتنے درجات، تو آپ ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ تو شکر گزاری کے لیے اتنی عبادت کریں تو اور ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اے میرے محبوب ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اتنی مشقت میں پڑ جائیں۔ اب جو صحابہ اکرام واقعی اتباع کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، سچی محبت کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 3 صحابہ رسول اکرم کے در پہ حاضر ہوئے، پوچھا رات کا معمول کیا ہوتا ہے؟ کہا ساری رات عبادت ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں بھی ساری رات عبادت کروں گا۔ پوچھا دن کا معمول کیا؟ کہا سارا دن روزہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے میں سارا دن روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نکاح کے حوالے سے سوال کیا تو کہا میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا۔ میرے آقا کو پتا چلا تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری اطاعت، تمہاری اتباع اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لیکن بہرحال جو میرا مقام ہے، جو میرا درجہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، لہذا تم اپنے اعتدال کے ساتھ ان معاملات کو پورا کرو۔ تو سرور کائنات کی محبت کا دعویٰ کرنے والی یہ امت سچی تب ہوگی کہ جب ہم ان سارے معاملات میں اس طرح عمل کریں گے جس طرح صحابہ کرام ہم وعیدوں کو سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ بات یہ ہے کہ یہ قرآن جو وعیدیں بیان کرتا ہے، یہ جو احادیث مبارکہ میں اتنی شدید ترین وعیدیں آپ بیان کر رہے ہیں، اور ابھی یقیناً کچھ اور بھی آپ بتائیں گے لوگوں کو، ہم اس کو سیریس کیوں نہیں لیتے صاحب؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، تباہیاں کتنی بڑی ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی؟ آپ نے ابتدا میں ارشاد فرمایا نا کہ ہم جہنم کو سمجھ نہیں پاتے، اور آپ نے کہا کہ اگر ہم کسی آتش فشاں کو پھٹتا ہوا دیکھیں تو ہم اسے بھی سیریس نہیں لیتے۔ جناب گزارش یہ ہے کہ اگر جس اسٹوڈیو میں ہم بیٹھیں جہاں اے سی بند ہو جائے تو اس گرمی میں بیٹھنا ممکن نہیں ہے، اور آج جب 35-40 درجہ حرارت ہوتا ہے تو اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ہم اپنے ہاتھ جو سر پہ رکھ لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، ماتم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر 40 درجہ حرارت برداشت نہیں ہوتا تو جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کیفیت میں 7 لوگوں کا عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک وہ بھی ہوگا جو رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ایسے جھکتا ہے صرف رب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا ارشاد فرمائیے جو نماز نہیں پڑھتا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کس عذاب کا وہ شکار ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو وہ صدقات کرتا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اور یہ آیت مبارکہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ۔ تو کہا یہ سستی کے ساتھ نماز پڑھو گے تو صدقات بھی قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ تینوں اب آپ کا تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں
نماز ادا کرنے والا بنا دے، اور ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو بس نماز کی حلاوت اور نماز کی محبت عطا فرما دے۔ ناظرین کرام، بس جاتے جاتے اپنا کردار ضرور ادا کیجئے گا۔ جتنی اسرائیل کی یہودی پروڈکٹس ہیں آپ کے گھروں کے اندر، نکالیے صاحب، باہر پھینکیے اور ریونیو کو جنریٹ کر کے دیجئے پاکستان کو، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیجئے۔ یاد رکھیے گا یہ پیسہ جب وہاں جاتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، یہودیوں کے پاس جاتا ہے، تو آپ ہی کے خلاف جنگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلے کو انشاءاللہ ایک کیمپین کی صورت میں جب آپ اختیار کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ضرور ہوگا۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ، 21 دن بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 21 بار یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک ماریں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کر جسم پر پھیر لیں، انشاءاللہ نماز کی طرف رغبت قائم ہو جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ نمازوں کی پابندی انسان کو اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے اور نجات کا سبب بنتی ہے، اور نمازوں میں سستی انسان کو اپنے خالق کے حقیقی سے اتنا دور کر دیتی ہے کہ انسان کا شمار نافرمانوں میں ہونے لگتا ہے، معاذ اللہ۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج آپ ضرور مضمون پڑھیے گا، قرآن کی روشنی میں نماز نہ پڑھنے کی مذمت اور نقصانات۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو ضرور لائک کیجئے، اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ مل کے نعرہ لگاتے ہیں، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔